للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ پڑھو درود تو ملتا ثواب ہے. سبحان اللہ تو کہہ دیجیے. سالوں سال بچپن سے جوان ہو جوان سے بوڑھے ہو گئے تو خود سے ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ سبحان اللہ کہہ دیں کہ پڑھو درود تو ملتا ثواب ہے. پڑھو درود تو ملتا ثواب ہے اور اگر بھیجو سلام آتا جواب ہے. اس اخلاص سے اس محبت سے اور اس نیت سے صلاۃ و سلام پڑھے. ایک بڑی گہری بات کیا ہے تو سب کچھ سمجھ آتی ہے. گہری بات کیچی بات سبھی ماشاءاللہ سمجھدار. 2-3 سال کا بچہ موبائل کا بچہ ہو گیا سب کو سمجھ ہے. تو ماشاءاللہ بہت بڑے ہو چکے. بڑے نہیں تو بہت ہی بڑے ہو چکے ہیں ہم. کہ جس جستجو میں بیٹھتا ہے نا اللہ بندہ, چاہے وہ قرآن پاک پڑھتے وقت, نماز پڑھتے وقت, محفل میں بیٹھتے وقت, درود پڑھتے وقت, اب آپ کی جو جستجو ہوگی نا پھر وہی آپ کو تھما دیا جائے گا. تو جس طرح ہماری جستجو کچن میں ہوتی ہے, کھانا پکانا, روٹی پکانا, آٹا گوندنا, ایسے ہی ہوتا ہے نا. ہم ایسا تو نہیں کرتے کچن میں کام کرتے کرتے پالن چلاتے ہیں اور پھر جا کے کہتے ہیں آدھا کپڑا استری کر لیں. ایسا کوئی کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. ایسا کرتا ہے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس وقت جستجو کیا ہوتی ہے ہماری کہ ہمارا کھانا پک جائے. بندہ اگر استری میں لگا ہے تو جستجو کیا ہوتی ہے کہ اتنے کپڑے, اتنا ٹارگیٹ ہمارا روز کا سب کا گھر کا ہوتا ہے وہ استری کر لیں. ایسے الگ ہر گھر کے کام کا یہ ہوتا ہے. میری بہن اسی طرح نماز کا بھی ہوتا ہے, ایسا قرآن کا بھی ہوتا ہے. تو جب آ کے بیٹھتے ہیں نا یہاں پر حقیقت ہے یہ نہیں کہ کوئی بیان ہے میں نے لپیٹنا ہے باتوں کو, کوئی ایسے شعر بول دوں, کوئی ایسا جملہ کہہ دوں بس سبحان اللہ ہو جائے. ایسی بات نہیں ہے بلکہ حقیقت بتا رہی ہوں کہ سرکار کی محفل کو سرکار سجاتی ہے. سبحان اللہ کے جی, سبحان اللہ. لگتا ہے سبحان اللہ پہ پہلے بیان کر گئے کہ یہ محفل کتنے کو لگتا ہے یہ پڑھ رہی ہے, یہ پڑھ رہی ہے, میں پڑھ رہی ہوں. کسی کی بھی طاقت نہیں تھی جب تک اب تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا اور حضور نہ چاہیں کہ میری کوئی تعریف بیان کر سکے. بلکہ یاد رکھیں اگر اللہ آپ کو سنوانا نہیں چاہتا نا, میں کیا بڑے سے بڑا مفتی, عالم, فاضل, حافظ جو بھی آگے بیٹھ جائے گا نا, اگر سننا نصیب میں نہیں ہے, میرے پڑھنا نصیب میں نہیں ہے, کسی کا وقت پہ آنا نصیب نہیں ہے, یہ تو سب کا نصیب ہے کہ کوئی آیا لے کر چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا خود سے گلا نہیں ہے تو اپنا اپنا نصیب ہے. بیان شروع کرنے سے پہلے ہر جگہ میری ایک ہی بات مشہور ہو جاتی ہے کہ بازی ڈانٹتی بہت ہے. میں ڈانٹتی نہیں ہوں, یہ بھی بیٹھی ہے میری بات سمجھ رہی ہوں گی. میری بہت ساری ایسی باتیں تو دل دکھتا ہے, اندر سے دل دکھتا ہے جب محفل میں کوئی بات کرتا ہے. دکھتا ہی نہیں دکھتا بس. آپ سیریس کوئی ٹاپک لے کے بیٹھے ہو, بچے شور تماشا کریں, آپ کو اچھا لگے گا تو میرے رب کو پسند آئے گا کہ میرے محبوب کی محفل ہے. کوئی درود پڑھ رہا ہے, کوئی باتیں کر رہا ہے, کوئی مدینہ مانگ رہا ہے, کوئی باتیں کر رہا ہے. تو چھوڑ فکر دنیا کی, چند مدینے چلتے ہیں. مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. اگر چاہتے ہو نا آپ لوگ کی قسمتیں بدل جائیں, بدلی ہوئی کہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس محفل میں آ کے بیٹھے درود پڑھ رہے ہیں, تو بس صرف توجہ جو نا سب گنبد کے سامنے ہونی چاہیے. سبحان اللہ کہتی, سبحان اللہ. ریاض الجنہ کی طرف ہونی چاہیے, موت شریف کی طرف ہونی چاہیے, اور تصور باندھ لے کہ ہم دروازہ کھول کے روزے مبارک کے سامنے ہاتھ لگا کے کھڑے, بادب کھڑے ہیں, اور اس نیت سے صلاۃ و سلام پڑھے. نیت بھی تو ہوتی ہے کہ جو نیت کرتا ہے اس کو 1 گنا ثواب ملتا ہے, اور جو عمل کرتا ہے اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے. آج نیت کریں, بڑے صلاۃ و سلام پڑھے ہوں گے نا ہم نے, آج اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ ہم اس نیت سے صلاۃ و سلام پڑھیں کہ اسی سال انشاءاللہ ہم سامنے سب امت کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے, مل کر بولے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اب اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ محفل میں وہ بھی ہم نے ایک ماحول سے سیکھا ہے تو ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں, ورنہ ہر جگہ بیان میں صلاۃ و سلام کا کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا ہے. ہم نے اپنے ماحول سے جو سیکھا وہ لیا, اسی طریقے سے ہم جس کو لے کے چلتے ہیں. لیکن جب وقت گزرا تو ہمیں بھی پتا چلا کہ صلاۃ کا مطلب کیا ہے, اس کا جواب. اچھا آپ کسی کو سلام کرتے تو جواب ملتا ہے نا, حضور کو بھی سلام کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو ہمیں جواب ملے گا. لیکن اب اس محفل سے کھلا نہ کریں. ہم کھانا پکاتے ہیں, ہم روٹی پکاتے ہیں, ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں, رکشہ کرنے جاتے ہیں,
ہم بازار میں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس دوران کبھی نہ کبھی ہمارے لب بندی بھی ہوتے ہیں نا، آپ چاہیں تو یہ پڑھ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا، ایک ہی لفظ کو تکرار کر لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور آگے بھی کہنا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب بار 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 جب تکرار کرتے ہیں نا، جیسے ہم نے نعت میں پڑھتے ہیں، میں کشو آؤ مدینے چلے، تو اس میں کیا کہتے ہیں، مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ، جیسے دھکا دے رہے ہیں دوسرے کو، مدینے چلے آؤ چلے آؤ۔ تو میرا تو یہ ایمان ہے، سب ایمان والے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ مدینے کی تکرار سے، مدینہ تو اللہ دکھا دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو دکھایا ہے، بے نمازی تک کو بھی دیکھا دکھایا ہے، اور جا کے دیکھا لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن آج ایک دعا کریں کہ اللہ مدینہ جب بھی جائے نا ادب جائے، کہہ تو کہ اللہم آمین۔ لوگ شور کر رہے ہیں کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، لوگ کوڑے لگا رہے ہیں، یہ نہیں کہ اے اللہ ہمیں ادب والی حاضری نصیب عطا کرے۔ تو ایک نیت یہ کر دیجئے کہ انشاءاللہ مدینہ جانا مکہ جانا نہ، چلو ایک اور طریقہ بتا دیتے ہیں، پھر آپ درست کی طرف بھی بڑھیں گے۔ اگر آپ کو یاد نہیں رہتا باجی نے بتایا کیا کرنا ہے، تو ہر نماز کے بعد حفاظت 3 بار 5 بار 7 بار 11 بار تلمیہ پڑھیں، چلے مل کے پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب بندہ بار بار ایک اللہ تیرے دربار میں آتے گا، اب بندہ کہتا ہے باجی بھول گیا آپ نے بتایا تھا، تو آسان طریقہ نماز کے بعد ایک بار بھی پڑھ لیا نا، اور کھڑے ہو کے جب جانماز طے کرتے ہیں نا، زیادہ طے کرتے ہیں نا، جانماز طے کر کے رکھنے سے پہلے اگر جن کے تبروک آتے وہ تو کھڑے ہو کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ، ایک دفعہ تو ہم حضور کا حق ادا کر سکتے ہیں نہیں، اور یہ حق ادا کرنے سے نہ اللہ کو فائدہ ہے نہ حضور کو فائدہ ہے، فائدہ کس کو ہے، صرف اور صرف ہمیں۔ اب میری بہنوں نے اوپر کا نیچے کا لفظ سب نے نہیں بند کیا ہوا، اب درود سنیں، سبحان اللہ سنیں، حالانکہ چھوٹے سے بڑے ہو گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دیا کرو، کیونکہ جنت میں ایک درخت لگتا ہے۔ اب جنت میں درخت لگتا ہے اس کا کیا مطلب، اپنے گھر کے باہر درخت لگاتے ہیں کسی اور کے باہر لگاتے ہیں آپ، تو اس کا مطلب انشاءاللہ ہمارا گھر وہاں دودھ ہے۔ لیکن وہی والی بات ہے، پھر محفل میں پورے تھوڑی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری پاکی بیان کرو، یعنی سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے۔ اب بندہ اللہ کی نعمتوں کی پاک دیکھے گا تو پاکی بیان نہیں کرے گا، کہیں انشاءاللہ کریں گے، کیسے، چاند کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، بارش کو دیکھیں، بادل کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، لیکن اللہ اتنی گنوانے کے باوجود بھی یہ پوری نہیں ہوتی ہے۔ درخت کو دیکھیں، جڑوں کو دیکھیں، پتوں کو دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے۔ چرند کو دیکھیں، پرند کو دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، مچھلیوں کو دیکھیں۔ اب اگر اس کی میں فہرست میں جاؤں گی نا، کتنی مچھلیاں، کون سی مچھلیاں، کتنی قسم کی مچھلیاں، تو میری بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا سورہ رحمان میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میری یہ نہیں کہا اللہ نے کیا فرمایا، میری کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اب آگے چلنا اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں اسی میں سبحان اللہ پہ کہہ دوں گی تو پھر 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ گزر جائے گا، ہمیں 40 منٹ میں بیان پورا کرنا ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا۔ اب ہم اپنی باڈی کو دیکھیں، ہماری باڈی کے اندر اللہ نے ابھی اوپر ہی دیکھ لے نا، جیسے میں تیار ہو کے ہر عورت تیار ہو کر آتی ہے، کبھی ہم نے آنکھوں کو دیکھا کہ اللہ نے صرف نقشہ نہیں بنایا ہے آپ کا، آپ کے اندر ایک بلیک کلر کی پتلی بنائی، اور جو وائٹ ڈاٹ ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں اللہ نے کتنی خوبصورتی سے آنکھیں بنائی، اوپر بھی پردے دیے نیچے بھی پردے دیے، لیکن بندے کے منہ سے اگر سبحان اللہ نکل جائے تو اس کا بیڑا پار نہ ہو جائے۔ آج ہم کسی اندھے کو دیکھتے ہیں، نابینا کو دیکھتے ہیں تو ہم کیسے یوں کرتے ہیں، آنکھیں بند کرو، لیکن ان آنکھوں کا کیا فائدہ، یہ آنکھیں اگر دی ہم یہ تو کہتے اللہ مدینہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے، برا مت مانیے گا، اتنا تو تجربہ ہمیں بھی ہو چکا، مدینہ تو انشاءاللہ اللہ دکھائے گا، لیکن یہ بھی تو دعا کر لیں اللہ قرآن بھی دکھا دے۔ ہم تو رمضان قرآن کھولنے والے بندے بن گئے، اور اگر کھولتے بھی ہیں رمضان میں تو رٹا پریشن لگاتے ہیں، ہم کوئی ترجمے اور تشریح سے نہیں پڑھتے ہیں کہ انشاءاللہ پہلے اچھی نیتیں کر لیں پھر آگے چلتے ہیں، انشاءاللہ زبردستی کی انشاءاللہ ہوتی نہیں ہے، دل چاہ رہا ہے تو کہہ دیجئے، دل نہیں چاہ رہا تو مت کہیے، لیکن انشاءاللہ قرآن پاک کو
کبھی دماغ میں کہ بوڑھے ہو گئے کام نہیں کرا کہ سورہ یاسین کیا کہہ رہی ہے، سورہ رحمان روز سورہ مزمل پڑھ لو 313 بار، یہ کام ہو جائے گا وہ کام ہو جائے گا اور خدا پایا بلاد چلے گی، بس یہ پتا ہے. اور کبھی پتا ہے سورہ مزمل نے کہا کیا ہے، کبھی پتا ہے سورہ یاسین نے کہا کیا ہے. بلکہ میں اگر سمیٹ دوں بات کو تو پورے قرآن نے کیا کہا ہے تو وہی باتیں پتا ہوگی جو میلادوں میں گئے سن لی ہوں گی یا کبھی کبھار مفتی صاحب کا کوئی بیان سن لیا ہوگا. تو پورا قرآن ہدایت ہے، ہدایت ہے اور ہدایت ہے. اگر بندے کو ہدایت لینی ہے، توجہ رکھیے گا، اگر لینی ہے، اگر بندے کو ہدایت لینی ہے، قبر میں بھی قرآن کام آئے گا، آخرت میں بھی قرآن کام آئے گا. اس قرآن کے ساتھ کیا کرنا ہے ہمیں اس قرآن کے ساتھ صرف یہ کرنا ہے کہ اس کو روزانہ کھولنا ہے 5 منٹ 10 منٹ کہ انشاءاللہ ہم ترجمہ اور تشریح سے پڑھیں گے. اور میری جن بہنوں کے مخارج صحیح نہیں ہیں وہ مخارج بھی صحیح کریں گے. اب ایک ایک ڈیٹیل میں جاؤں گی تو مخارج کس کو کہتے ہیں یہ بھی آج کل سب کو پتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان سننے کے لیے دیے. میری بچیوں سے بھی یہ کہتی ہوں اور ہو گیا جن سے یہ کام، آج توبہ کرے، سچی پکی توبہ. اے اللہ جشن ولادت کی محفل میں، اس پاک محفل میں، اس درود کی محفل میں آج ہم ایک اور توبہ کرتے ہیں کہ ہم نے بڑے گانے سنے. اے اللہ ہماری اس توبہ کو قبول و منظور فرما لے اور یہ کان تلاوت قرآن پاک اور انشاءاللہ نعتیں سننے میں گزر جائیں. جب بھی نیند نہ آئے موبائل میں نعت لگائیں، بیان لگائیں، اینڈ فری کان میں لگائیں، درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائیں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں، یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. اب اس کو مختصر اگر میں کر دوں، کیونکہ ہر چیز کو اگر مختصر نہیں کروں گی تو آگے نہیں چل سکوں گی. اللہ نے ہونٹ دیے، دانت دیے، زبان دی، ہاتھ دیے، ہتھیلی دی، انگلیاں دی، چھوٹی بڑی دیکھو تو سمجھ نہیں آتا یہ اس کے سب سائنسی کانٹیفیو ہے اس کے، یہ چھوٹی کیوں ہے، یہ اتنی لمبی کیوں. ہمیں یہاں پورا تو سائنس سمجھا نہیں سکتی، یہاں تو بے شرعی سمجھا لو وہی بڑی بات ہے. اور اللہ میری زبان میں سب سے پہلے اثر عطا کر دے. پھر اللہ نے یہ جوائنٹس دیے، ایک ہاتھ میں ایک جوائنٹ، 2 جوائنٹ، 3 جوائنٹ، پھر یہ جوائنٹ ایک ایک انگلی میں 3 جوائنٹ. تو کیوں سبحان اللہ نہیں نکلتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کوئی کی جو آخر بازی اتنی سبحان اللہ کہ اگر ایک آپ کم کہہ دیں گے تو کیا ہوگا؟ تو سن لیجیے، کہتے ہیں سبحان اللہ محفل میں بھی، میں محفل کی بتا رہی ہوں. اور اگر آپ گھر میں بھی اگر ذکر مصطفیٰ کرنے بیٹھے ہیں، نعتیں سن رہے ہیں اور بار بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو نعت میں سبحان اللہ، بیان میں سبحان اللہ، قدرت میں سبحان اللہ، تو کہتے ہیں جو رحمت برس رہی ہوتی ہے نا، کہتے ہیں سبحان اللہ کہ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں. سنتے ہیں نا، ایسی تھوڑی برس رہی ہوتی ہے، کوئی تو ریزن ہوگا. آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، بے شک، لیکن اس کے علاوہ بھی کیوں برستی ہے؟ ایک نہیں، 2 نہیں، پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں جو مصطفیٰ جانے رحمت کے موعظہ شریف پہ روزے مبارک پہ ریاض الجنہ میں آتے ہیں تو مل کر پڑھتے ہیں، الگ الگ پڑھتے ہیں لیکن تعداد تو مل جاتی ہے نا. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. وہ درود تاج پڑھ رہا تھا، اتنا درود پہ ادھر دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، ادھر دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، ہم ادھر دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ، منبر سبحان اللہ، محراب سبحان اللہ، ریاض الجنہ